توکلت علیک یا رب العالمین. ایک خواہش تو ہے مختصر مگر تمہید ہے طولانی. اللہ has blessed us with a personality like Trump. پہلے آپ لوگ ہنسے تھے اس بات پر، لیکن میں بہت سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ترقی اور خوشحالی کے لیے عمران خان ایک ٹرمپ ثابت ہوں گے. یہاں صرف دو شخصیات کا ہی میل نہیں ہے جب میں ایسا کہتا ہوں، بلکہ اگر آپ ٹرمپ کا مطلب سمجھیں تو اسے ٹرمپ کارڈ بھی ہوتا ہے، جو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ پاکستانی عوام نے کھیلا، اور ہمارے مستقبل کے لیے یہ یقیناً ایک ٹرمپ ثابت ہوں گے. اور یہ ٹرمپ ہیں اگینسٹ نون لیگ نے جتنے بھی یہ اوور ہیڈ بنائے یا بریجز بنائے، تو اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا یہ جو ٹرمپ ہے یہ سب سے مضبوط ثابت ہوگا، پاکستان کی ٹریفک کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے. ٹرمپ کا ایک مطلب پل بھی ہوتا ہے ہے نا مزیدار بات. تو یہ نہ صرف ایک ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے جو بلڈوز ایوری تھنگ قرآن پاک میں جیسے ہے، آج ہم نے آپ کو ایک ایسا دین دیا جو تمام دینوں پر چھا جائے گا، تو وہاں وہ لفظ ٹرمپ ہے. اگر انگلش تراجم کو دیکھیں کہ وہ جو سب کو بلڈوز کر دے، وہ جو سب کو ہٹا دے، وہ جو سب کو کاٹ دے، وہ جو سب پر حاوی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ کسی مچھر کے اوپر آپ کہتے ہیں کلنگ ماسکیٹو بائی گن، تو وہ نہیں بلکہ اوپر سے یہ جو تپا مارنا ہے نا، دیٹ از ٹرمپ. تو بہرحال ہماری تمام نیک تمنائیں اور دعائیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنی گورنمنٹ فارم کرتے ہیں اور کن کن لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اور انہیں کھل کر بات کرنی چاہیے. اب یہ کسی کمپین میں نہیں ہے، میں نے ان کی تقریر سنی، وہ ایک ویننگ کینڈیڈیٹ کی نہیں، ٹو بی ویری فرینک، وہ ایسی تھی کہ جیسے اپنی کمپین میں جو انہیں کرنا چاہیے تھا پہلے ہی دن، وہ انہوں نے آخری دن کیا، وہ بھی کمپین کے ختم ہونے پر. بہرحال میں نے کہا نا یہ ہمارے ٹرمپ ہیں. اس ٹرمپ کے کچھ اور مطلب بھی ہیں، ایک شخصیت بھی ہے، اور وہ اپنے مطلب میں نہیں ہے. ٹرمپ کا مطلب نہیں ہے بلکہ ٹرمپ کا نام ہے، وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. تو انہیں جن معنوں میں یاد کیا جاتا ہے جب چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے ان کا نام سن کر، ورنہ اپنے مطالب میں یہ لفظ بہت ہیوی اور بڑا ہے. لیکن ایک طرف تو ہم عمران خان صاحب کے جیتنے پر پورے پاکستان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور دوسری ایک شخصیت کی طرف تمام پاکستان کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں. غلام احمد بلوچ صاحب، پاکستان کی نئی سیاسی فضا کا آغاز انہوں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں الیکشن ہوتے رہیں گے، اللہ ہماری جمہوریت کو تقویت عطا فرمائے، اور ہم لوگ خود بھی اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب الرائے لوگ پیدا ہوں تاکہ ہمارے ووٹرز کا وزن بھی ہو، اور یہ صحیح معنوں میں بیعت کے طور پر سمجھی اور مانی جائے ہماری یہ جو ووٹ پاور ہے. آج جو تاریخ رقم کی ہے غلام احمد بلوچ صاحب نے، تو یہ پاکستان کے پہلے ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ہماری سیاست میں ہار کو خوش دلی سے قبول کرنے کی بنیاد رکھی. تو یہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی شے ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں، اولین ہمیشہ اولین ہوتے ہیں، ان کا ایک علیحدہ مقام ہوتا ہے. تو غلام احمد بلوچ صاحب نے ہار کر یہ مقام حاصل کیا. ان کو دیکھ کر دوسروں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس الیکشن کے رزلٹ کو رد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن بعد میں انہیں تھوڑی سی عقل آئی ہے. ایک اچھا سیاستدان، ایک اچھا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہار کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرے. غلام احمد بلوچ صاحب کو یہ کہتے ہوئے جب میں نے سنا، خوش قسمتی سے میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اسی وقت یہ بات سنی، اور مجھے وہ ایک ٹینس کا کھلاڑی نشتا سے یاد آ گیا. وہ مسلسل کئی مرتبہ ومبلڈن کا چیمپئن تھا، لیکن جب ایک بچے نے اسے ہرایا، بیون برگ نامی، پہلی مرتبہ جب ومبلڈن کے فائنل میں، تو وہ ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ ہارا نہیں بلکہ جیتا ہے. جس طرح سے اس نے اب آخری بال پر جیسے ہی اس سے وہ بال مس ہوا، پوائنٹ ہارا، تو دوڑ کر جمپ لگا کر نیٹ کے دوسری طرف جا کر اس نے بیون برگ کو اٹھا لیا. اسے اسپورٹس ہسٹری کا سب سے بڑا اسپورٹ شپس کا مظاہرہ کرنے والا مانا گیا. اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیون برگ کا آغاز ہوا اس فتح سے، اور بیون برگ بھی کبھی کا ریٹائر ہو چکا، لیکن آج ہم اب بھی نشتاسے کو یاد کر رہے ہیں. اسی طرح سے غلام احمد بلوچ صاحب کا نام پاکستانی سیاست اور پاکستانی جمہوریت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا ہے، اور یقیناً وہ ہم سب کی مبارکباد کے مستحق ہیں. تو پہلی مبارکباد جاتی ہے غلام احمد بلوچ صاحب کو، اور دوسری مبارکباد جاتی ہے جمائما کو. ان کی نیک تمناؤں کے لیے میں پاکستانی قوم کی طرف سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور اپنی تمام تر دلی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہدایت سے سرفراز رکھے اور ان کو اور ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اگر شوکت خانم زندہ ہوتی تو وہ بھی شاید جمائمہ سے مختلف لفظ میں اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتی۔ تو اس لیے میرے پاس ان کے لیے بہت سے مشورے ہیں، بہت سی تنقید ہے، بہت سے بیشنگ بھی ہے اور کریکشنز جسے کہتے ہیں، کہ اللہ کرے وہ ان کے اور ہمارے ملک پاکستان کے کام آئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک ان مشوروں پر عمل کرتے ہیں، ورنہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو سنتے نہیں ہیں۔ اور بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے باب العلم آپ نے فرمایا کہ جو مشورہ نہیں کرتا، صرف اپنی منمانی کرتا، تو وہ نامرد ہے۔ وہ ڈکٹیٹر جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، وہ نامرد ہوتا ہے، ڈرتا ہے دوسروں کی بات پر عمل کرتے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو خود صاحب الرائے بھی ہو اور مشورہ بھی کرتا ہو۔ اب عمران خان صاحب اس مقام پر ہیں جہاں ان کی بونگیاں جو ہیں وہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے جس تحمل کا مظاہرہ انہوں نے اپنی وننگ اسپیچ میں کیا ہے، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر سوچ سوچ کر، جس طرح سے قرآن میں لفظ ہے نا ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، تو بالکل اسی طریقے سے یہ نیت کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمام نعمتیں اور رحمتیں انشاءاللہ ان کے ذریعے ہمارے پورے ملک پر آئیں۔ تو جو بھی ان کے سامنے سفارشات آئیں یا جو بھی معاملات ہوں، انہیں بڑے تحمل سے، آرام سے، ٹائم لے کر اور مشورہ کر کر اپنے مشیروں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اور جمائمہ صاحبہ نے جو نصیحت کی ہے بہت اچھے مینرز میں، اس تھوڑے کو بہت بڑا سمجھیں اور اس کو اپنی والدہ کی طرف سے جو نصیحت ملتی اسے ایسا تصور کہ یہ آپ کے بیٹوں کی والدہ ہی نہیں، ایک والدہ ہے، اس کے بیٹوں کا مفاد آپ کے مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ایک ماں سے زیادہ مخلص مشورہ کوئی نہیں دے جس کے مد نظر اپنی اولاد کا مستقبل ہو۔ تو اگر اس وقت شوکت خانم صاحبہ ہوتی تو وہ بھی اپنے بیٹے کو یہی کہتی، بیٹا اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ تم سیاست میں آئے کیوں تھے۔ اب آپ کو وہ ایگزامپل ثابت کرنے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنے ہاسپٹل نہیں تبدیل کیا، لیکن یہ ہم آپ کی ڈراؤزینس سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہے تو آپ کو اپنے حواس برقرار رکھنے ہوں گے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں غلطی سے بھی آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ اس قوم نے بہت جھیل لیا، اور جن غریبوں کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے، اللہ ان کی تمام دعائیں آپ کے کاروبار سلطنت میں آپ کے نام لگا دے اور آپ کے حق میں قبول کرے۔ تو آغاز کیجئے اس طرح سے، قوم اب اپنے لیڈروں کو دعائیں دینا بھی سیکھ لے، قوم کی عادت بن جائے، یہ ہمارا امیر ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، چڑھتے سورج کو ہر کوئی پوجا کرتا ہے، ہر کوئی سراہتا ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے جلسے سے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ کہیں یہ کچھ ہاٹ شاٹس آپ کے ساتھ مل جائیں اور دماغ خراب کرنے کا باعث بنے، تو اب احتیاط کیجئے گا۔ ابن الوقت آپ کو گھیریں گے۔ ہماری قوم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، اپنے لیڈرز کو گالیاں دی ہیں، زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے بھی لگے۔ اسلام میں امیر کے خلاف بغاوت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک میرے لہجے تک میں تبدیلی آ جاتی ہے جب میں آن سیٹ اینڈ آف سیٹ رہنماؤں کے بارے میں بات کرتا ہوں، اسی ایک رہنما کے بارے میں، تو میرے مد نظر وہ اسلامی نقطہ ہے کہ اس پر تنقید جائز ہے لیکن اس کی عزت واجب۔ مجھ جیسے لوگ جو بال کی کھال نکالتے ہیں اور بال کی کھال نکالنا سکھاتے ہیں، ریڈ بٹوین دا لائنز، تو وہ لوگ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر وہ پرورٹڈ مائنڈ نہ ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صرف برائیاں ہی ڈھونڈتے رہیں، مخالفت برائے مخالفت میں آ جائیں آپ اس ٹیکنیک کو لے کر، تو پھر یہ پڑھا لکھا ضائع کرنے کے مترادف۔ اس کو آپ پازیٹیولی یوز کریں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مشورہ دینے کے طور پر، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے طور پر، اس کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے نقادوں کی بات پر نظر رکھیں گے، اور ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف ٹانگ کھینچنے والے ہیں بلا وجہ، مخالفت برائے مخالفت، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی تنقید میں کچھ اصلاحی پہلو ہوتے ہیں، وہ مددگار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات پر توجہ دی جائے۔ ہمارے ہاں سویڈن میں چند ہزار کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، وہ تمام طرح سے مختلف پہلوؤں سے ان کی چھان بین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی سروے ہوتے ہیں تو ان میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی ان میں ہوں، ان میں سے ایک ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ایک مسئلے
پر پہلے راؤنڈ میں ہی میں نے تنقید کی ہے، تب انہوں نے مجھے ہمیشہ آخری راؤنڈ تک بیچ میں رکھا ہے. دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو. اور جہاں کہیں میں نے اسے 19-20 کے طور پر دیکھا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے وغیرہ ٹائپ کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہاں وہ پہلے دوسرے تیسرے راؤنڈ کے بعد ہی اٹس اوکے ہمارا وہ کام پورا ہو گیا ٹائپ کا. تو انہیں پاکستان میں بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے. ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو سنجیدگی سے کسی چیز کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو وہ ایک مسلسل ایسے امور پر جس پر آپ کو ایک قومی دھارے کی رائے معلوم کرنی ہو، تو اس کے لیے آپ پاکستان کے دانشوروں اور مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ کا ایک رابطہ بنا رہ سکتا ہے. ایک اچھا مشورہ ہے، اللہ اس میں خیر رکھے اگر آپ قبول کر تو. جیرالڈ فورڈ نامی ایک امریکن پریزیڈنٹ گزرے، پریزیڈنٹ نکسن کے بعد آئے تھے. ان کے بارے میں تھوڑا سا، انہوں نے نکسن کو پارڈن کر دیا، معاف کر دیا واٹر گیٹ اسکینڈل میں. تو لوگوں نے ان پر بڑی تنقید کی کہ شاید یہ پہلے ہی معاہدہ کر آیا تھا اس سے، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ تھے، اس کے جانے کے بعد انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں یہ چیز دیکھ لی، میں سمجھ گیا کہ میرا زیادہ تر وقت اس اسکینڈل کے گرد خرچ ہو رہا ہے، اور اگر یہ چیز آگے چلتی ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ تحقیقات اور کمیشنز بنانے اور یہ تو ان تمام چیزوں میں اتنا وقت خرچ ہوگا کہ جب مجھے صدر بنایا گیا ہے تو میں صدارتی امور پر زیادہ توجہ رکھوں نہ کہ اس کیس پر. تو اس لیے میں نے اسے فوری طور پر ختم کر دیا کہ forgive and forget. میں ایسی کوئی سفارش نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حیثیت سے آپ اپنی توجہ ان مقدمات کی طرف نہیں رکھیں گے. یہ جن کا کام ہے ان کے سپرد رہنے دیجیے گا، اس پر بیان بازی کی بھی ضرورت نہیں. اور ہاں، ایک چیز کو برائے کرم ٹھیک کر لیجیے گا اوتھ اٹھاتے ہی سے کہ آپ کوئی نیا پاکستان نہیں بنا رہے. اس پرانے پاکستان کی بنیادوں میں بہت قربانیاں ہیں. یہ نعرہ دل آزاری کا ذریعہ بھی بنتا ہے. بھٹو صاحب نے پاکستان کی تعمیر نو کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم اسے مرمت کر رہے ہیں، رینوویشن. تو پلیز بزرگوں سے اچھی بات سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ ہم نیا پاکستان نہیں بنا رہے، بلکہ اپنے پاکستان کو سنوار رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہیں، برائیوں سے پاک کر رہے ہیں. آپ ایک کمیٹی تشکیل دیجئے جن کے سپورٹ ان این آر اوز، پیناما اور کرپشن اور میگا کرپشن. تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہو جو ان پر سنجیدگی سے کام کرے. آپ کو اس پر مزید توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پر الزامات لگ سکتے ہیں وکٹمائزیشن کے، مخالفین کے اوپر سختی کرنے کے، اور اس بات کی احتیاط کیجیے گا کہ یہ صرف قومی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی بدنامی کا باعث بن سکتی ہے. اور وہاں پر جس طرح سے ابھی آپ نے اعلان کر دیا کہ تمام حلقے کھلوا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات بنتی ہے، لیکن اب ایسی مفاہمتی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگے کہ میں ان کو، اپنے مخالفین کو اندر کر رہا ہوں، جیل میں کر رہا ہوں. تو آپ اس پورے پروسیس سے اپنے آپ کو باہر رکھیں. آپ کو اپنے ضمیر پر کسی قسم کے اچھے یا برے بوجھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف ہے، ایک انصاف کا نعرہ لگا کر آئی ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب وہ جانے ان کا کام جان، اگر ان میں سے کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کو ہم سزا دیں گے. لیکن ایک وزیر اعظم پاکستان کا اب ان لوگوں کے بیان اور کاؤنٹر بیانوں پر بات کرنا نہیں بنتا. ایسے لوگوں کو لگائیے جس طرح سے آپ کہا کرتے ہیں کہ جو 500 کی چوری کرے اس کو سزا اور جو کروڑوں کی چوری کرے اس کو عیاشی. تو یہ چیز ختم ہو. لیکن کروڑوں کے پکڑنے جانے پر 5 روپے کا مجرم چھوٹنا نہیں چاہیے. جرم جرم ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک دوسری ایکسٹریم پر چلے جائیں کہ سب بڑوں کو پکڑا جا رہا ہے اور چھوٹوں کو چھوڑا جا رہا ہے. نو، جس کا کل حرام اس کا جز حرام. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، تب آپ کے سوال جواب سے بھی بات ہوگی. تو چائے پی لیتے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.